Audio Jungle. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا۔ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا، اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا۔ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ 100 بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا۔ خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈہ اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا۔ بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ بٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر و رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے، اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی، اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے۔ سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام، جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت
اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج 10 نمبر کا غنڈہ بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا، جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی کی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، رنڈیاں ناچیں گی، گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے، کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے۔ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا۔ آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا، یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا،
یا حبیب اللہ اسما قالنا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے. پھر ارشاد فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ. فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندیاں آئیں گی، پھر انتظار کرنا سرخ آندیوں کا. وَزَلْزَلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور دھنسنے کا انتظار کرنا، اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا. اور آگے فرمایا وَآيَاتٍ اور ایسی نشانیاں آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پہ اس کے دانے گرتے ہیں. تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالدرمة بالنار. فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے، زمانے سمٹ نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا، اور مہینہ ایک جمعۃ المبارک جتنا ہو جائے گا، اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا، اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گیا. اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا. کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں، لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی. رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی، لیکن آج وہی گرمیاں ہیں، لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے. وقت سمٹ گئے، زمانے سمٹ گئے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. خرابی اتنی زیادہ ہوگی. حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاغُ. فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا. اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا. یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی. ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا. اس کے دو مفاہیم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے. کیا آج 2-2, 3-3 لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے؟ اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے، کتنے واپسی پہ دو گے اور کتنے اوپر نچھاور کرو گے؟ دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ ایک اس کا مفہوم یہ ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا. یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں. اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح کسی زمانے میں علماء برگد کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آ گئے، کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھا سکتے تھے، لوگ بیٹھ گئے. امام محمد بن حسن الشیبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی، لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ 4000 لوگ تھے. 4000 کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی مجلس کے اندر پڑھی ہوا کرتی تھی. اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ جب تشریف لائے ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا.
آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں، وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر، لیکن لوگ سمٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ وسائل کی ضرورت ہوگی، وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے۔ جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا، تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو؟ آج وسائل کی بہر صورت ضرورت ہے، اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے۔ ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حقدار تک حق بھی پہنچا لیں گے اور اس سے دین کو بھی تقویت